ہمارا دین پاکیزہ دین ہے، اور ہمارے دین کی اس پاکیزگی اور معاشرے کی پاکیزگی کی بنیاد نکاح پہ رکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح کی بنیاد پر جب معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے تو نکاح جس خاتون سے ہوتا ہے اس کے اندر پاکیزہ صفت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری ہی متاع ہے، اور ہماری سب سے بہترین متاع وہ نیک اور صالح عورت۔ پاکیزہ معاشرے کی بنیاد جب نکاح پہ رکھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس نکاح کو آسان بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ویسے تو ہمارا دین سارا ہی آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ اس دین کے ذریعے سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ تو دین سارا ہی آسان ہے، لیکن ہمارے دین میں سب سے آسان اگر کوئی عمل ہے تو شادی اور نکاح کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے عمل کو اور شادی کے عمل کو آسان بنانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ۔ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں مشقت اور خرچہ کم ہو۔ اب اس پہلو پر اگر ہم غور کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ معاشرے میں پاکیزگی کے لیے جس عمل کو بنیاد بنایا گیا ہے نکاح، وہ جتنا آسان ہوگا اتنا ہی معاشرے میں بے حیائی مشکل ہوگی، اور اس نکاح کو جتنا مشکل بنایا جائے گا بے حیائی اتنی ہی آسان ہوگی۔ چنانچہ آج اس حوالے سے کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور اپنی ناک کو بڑھانے کی فکر میں نکاح کے اور شادی کے اس عمل کو اتنا دشوار اور مشکل بنا دی ہے کہ ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے باپ کو سالوں پہلے سوچنا پڑتا ہے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، پھر سال ہر سال تک اس کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے، جبکہ سب سے آسان عمل وہ نکاح اور شادی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے اور انہیں جوڑ کا ساتھی مل جائے تو پھر جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ جس طرح نماز کے آنے پر، وقت کے آنے پر فوراً نماز پڑھنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح بیٹے اور بیٹی کی بالغ ہونے کے بعد، مناسب رشتہ ملنے کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ تو جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا ہی بے حیائی مشکل ہوگی، اور نکاح کے لیے صرف اتنی چیز ہے کہ جب جوڑ کا ساتھی مل جائے تو ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں، اور مناسب مہر جس کی شوہر ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو، یہ اصل بنیاد ہے۔ ولیمہ وہ صرف شوہر دولہا کی جانب سے ہے، اور وہ بھی اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق۔ اگر اسے گنجائش ہے اپنے خاندان، دوست، احباب کو کھانا کھلانے کی تو ٹھیک ہے، کھلا لے، اور یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، سنت کی حیثیت سے ہے۔ اور اگر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، چائے پلا سکتا ہے، شربت پلا سکتا ہے، ٹافی کھلا سکتا ہے، تو اپنے ان دوست احباب کو چائے پلا لے اور سنت ولیمہ کی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اس حوالے سے نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہیں۔ اللہ نے انہیں زندگی کے ہر حوالے سے نمونہ بنایا ہے۔ وہ جہاں ہمارے نماز روزے کے نبی ہیں، وہاں ہمارے خاندان کے چلانے کے حوالے سے شادی بیاہ کے بھی نبی ہیں۔ اب ایک امتی کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اپنے گھر سے بیٹی کو کیسے رخصت کرنا ہے، خود اپنی شادی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل، آپ نے خود 11 شادیاں کی،
آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا، اور ان 11 شادیوں میں سوائے ایک شادی کے جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ہوئی ہے، جس میں آپ نے گوشت کھلایا ہے، باقی کسی کی شادی کے موقع پر کھانے کا یہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور اس کی وجہ بھی واضح طور پر جو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ خود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے فخر کے طور پر یہ اعزاز بیان کرتی تھی کہ تمہیں تمہارے والدین نے اور اولیاء نے نکاح کروایا ہے، اور میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کروایا ہے۔ اب جو کہ ان کا نکاح اللہ نے عرش پہ کرایا، اس اعزاز میں کھانا کھلایا گیا اور ایک بکری ذبح ہوئی، ورنہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون ام المؤمنین، ان کا نکاح اور ان کی رخصتی اور ان کا ولیمہ وہ سفر کے دوران ہوا، اور سفر میں آپ کے جتنے ہمراہی تھے، ساتھی تھے، آپ نے فرمایا جس کے پاس کھانے کی جو چیز ہے وہ لے آئے، جس کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ لائے، اور دسترخوان پر اسے بکھیر دیا گیا، سب نے کھایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ صفیہ کا ولیمہ ہے۔ اب یہ امت کے لیے ایک نمونہ تھا کہ جس کو جو میسر ہے وہ اتنا ہی اقدام کرے، بے جا اپنے اوپر بوجھ ڈالنا، قرضے لے کر، بعض سود پہ قرضے لیتے ہیں، آتش بازیاں کرواتے ہیں، بارات ہوتی ہے، دیگر خرافات ہوتی ہیں، اور نہ معلوم ہندوانہ کئی ساری رسومات وہ ہمارے نکاح کا جز بنتی ہیں، اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہم اس نکاح کے قرض کے بوجھ تلے اتنے دب جاتے ہیں کہ پھر سالہ سال تک سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، ایک آدمی نے اپنے شادی کے موقع پر جس دکاندار سے قرضہ لیا، اس کے بیٹے کی شادی تیار ہو گئی اور ابھی اپنی شادی کا قرضہ اس نے ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ اب اگر نکاح کا جوڑ مل گیا اور کسی مجلس میں ایجاب و قبول ہو گیا گواہوں کی موجودگی میں، اور دولہا کی جانب سے حسب استطاعت ولیمہ جو سنت ہے اس کی ادائیگی ہوگی، اور بچی والدین اس کے نکاح کے بعد اس کو شوہر کے گھر، اپنے اصلی گھر پہنچا دیں، عورت کی جانب سے، دلہن کی جانب سے کوئی ولیمہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا اہتمام مسنون نہیں ہے۔ اب اگر آج ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا سر برآوردہ طبقہ، ارباب حل و عقدہ جو بڑے کہلاتے ہیں معاشرے کے، وہ اس سنت کو زندہ کر لیں، تاکہ ان کی دیکھا دیکھی معاشرے کے چھوٹے لوگ، کمزور لوگ، دوسرے لوگ بھی وہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو ایک آسانی کے ساتھ یہ عمل وہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر کتنی بچیاں جو والدین کی رسم و رواج کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا، اسی طرح کئی سارے خاندان جو جہیز کے لالچ میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں سے انہیں جہیز زیادہ ملے۔ یہ اخلاقی طور پر بھی بہت گری ہوئی سوچ ہے کہ آدمی مال و دولت کے لالچ میں کسی خاندان کے اندر شادی کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأ لاربع، عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ہر دو طرف سے جب دین کو بنیاد بنایا جائے گا اور جلد شادی کا اہتمام کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں آج جو ہمارے ہاں بعض چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو خاندانوں کی عزتوں کے لیے بھی انہیں نیلامی کا باعث بن رہی ہیں، کہ تاخیر سے جب شادی نہیں ہوتی تو بہت سارے جوڑے وہ اپنے لیے خود راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو طلاق کی شرح کا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بھی 2 چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی شدت کے ساتھ وہ زیادہ پائی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں طلاق واقع ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ والدین اپنی بیٹیوں کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں والدین کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک بیٹی سے اجازت نہ لیں اس تک اس کا آگے نکاح نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، والدین کو اللہ نے مقام دیا ہے، اولاد کے حوالے سے ان کو ایک بڑا رتبہ عطا کی ہے، لیکن ان کی اولاد ہے، وہ ڈھور ڈنگر نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جس کے ہاتھ میں اور چاہیں تو ان کی رسی پکڑا دیں۔ نہیں،
شریعت نے اولاد کا بھی یہ حق رکھا ہے کہ اولاد کے نکاح کے لیے والدین ان سے مشورہ لیں کہ تمہارے لیے مستقبل کے حوالے سے ہم یہ سوچ رکھ رہے ہیں، اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ چونکہ زندگی تو ان بچوں نے گزارنی ہے، اس بیٹی نے گزارنی ہے، لہذا والدین اولاد کی مرضی کے بغیر اور مرضی کے خلاف ان کا نکاح نہ کریں، لیکن اولاد کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے مستقبل کے فیصلے وہ اپنی مرضی سے نہ کریں بلکہ اپنے والدین کی اجازت سے اور مشورے سے کریں۔ چنانچہ آج ہم اگر فیملی کورٹس کے کیسز کا جائزہ لیں تو ہمیں اکثریتی کیس ان دو وجہوں سے سامنے آتے ہیں، یا تو والدین نے ان کی مرضی کے بغیر نکاح کروایا، اور یا اولاد نے والدین کی مرضی کے بغیر محبتوں کی شادی رچائی، اور اس کے نتیجے میں خاندان اور دوسرے بے شمار اسے دوچار ہوتے ہیں اور مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اولاد اور والدین بھی بہم آپس میں مشاورت کے ساتھ نکاح کے اس عمل کو آسانی کے ساتھ وجود میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک تو دین کی نسبتوں کو ملحوظ رکھنے کی بنیاد پر امن رہے گا، سلامتی رہے گی، برکتیں رہیں گی، اور ساتھ ہی معاشرے میں جو اس نوعیت کے اس وقت فتنے سامنے آ رہے ہیں اس سے بھی بچیں گے۔ مہر کے حوالے سے بھی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی بچی کے ڈیفنس کے لیے اور تحفظ کے لیے بہت زیادہ مہر رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے بچی کا تحفظ رہے گا۔ تو میرے بھائی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسانیت اگر نہیں ہے تو پھر مال و دولت کیا کرے گا۔ اس حوالے سے مہر جتنا بھی زیادہ رکھ لیا جائے، اگر جوڑ نہیں ملتا اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی اور خدا خوفی نہیں ہوتی تو یہ مال کی بنیاد پر اور مہر کی بنیاد پر بچیوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کتنے ایسے رشتے دیکھیں کہ جہاں بہت بڑی مقدار میں مہر رکھا گیا تھا لیکن وہ تحفظ نہیں دے سکا۔ بنیادی طور پر شادی کے حوالے سے بیٹیوں کی بھی ذہن سازی اور تربیت کی جائے کہ انہوں نے اپنا گھر کیسے آباد کرنا ہے، اور لڑکوں کو بھی اس کے لیے تربیت دی جائے کہ انہوں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ نباہ کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی پہلے سے تربیت ہوگی تو پھر مار نہ بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، پھر بھی وہ اپنی زندگی کا ایک اچھا انداز اختیار کریں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر تربیت نہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھیانک نکلیں گے۔ اور یہ عجیب سی بات سوچنے کی بھی ہے کہ ایک باپ وہ محض پیسے کی بنیاد پر کہ اس کے بیٹے کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ اپنے بیٹے کو گاڑی نہیں دیتا جب تک کہ وہ گاڑی چلانا نہ سیکھے۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے دے کر اس کو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیسوں سے عقل نہیں آتی، پیسوں سے دینی فکر اور مزاج نہیں ہوتا، پیسوں سے تقوی حاصل نہیں ہوتا کہ جو تقوی اس دینی زندگی کی بنیاد ہے۔ پرانے زمانے میں اگرچہ علم اس کی یہ ڈگریاں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن والدین کے اندر خاندان، رشتے، ان کی پہچان، اس کا احترام، رشتوں کو بچانا اور رشتوں کو چلانا، اس کی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو اس کی بنیاد پر وہ جس انداز سے نکاح اور شادیاں کیا کرتے تھے، بڑی طویل مشاورت کے بعد، بڑی طویل ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کے بعد سوچ سمجھ کر وہ فیصلے کرتے تھے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں پھر وہ رشتے چلتے تھے اور نسلوں تک چلا کرتے تھے۔ آج یقیناً اس حوالے سے ہمارے ارباب حل و عقد، خصوصاً بڑے لوگ اور والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو نکاح کے اس بندھن میں لانے کے لیے جو شریعت نے احکامات دی ہیں اور جو تعلیمات دی ہیں، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ذاتی عملی نمونہ پیش کیا ہے اپنی ذاتی شادیوں کی صورت میں اور اپنی بیٹیوں کی رخصتی کی صورت میں، خصوصیت کے ساتھ امت کی ساری خواتین کی جو جنت کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جس انداز سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اور گھر سے جس سادگی کے ساتھ رخصتی کی، ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے وہی سوچ اختیار کریں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے جہیز تو دے کر روانہ کرتے ہیں لیکن اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ عجیب سا پیار ہے کہ ایک طرف تو شریعت کے باغی بن کر ہم ان کے ساتھ وہ انداز اختیار کرتے ہیں، جہیز سے انہیں لاد کر بھیجتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے وراثت کا، اکثر جگہوں پر والدین اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ اب ہم شریعت کے اگر حدود کے اندر رہ کر اپنی خوشی اور غمی کے سارے معاملات کو
کرنے والے بن جائیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو افراط و تفریط و نشیب و فراط پائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان متاثر ہو رہے ہیں، ہم یقیناً اس سے بچ پائیں گے۔ ہمارے لیے عافیت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے ہو کر اور ان کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم اگر اپنی خوشیوں میں اور اپنی غمیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنا نبی مان لیں جس طرح نماز روزے میں ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور فی الواقع وہ جیسے ہمارے نماز روزے کے نبی ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے بھی نبی ہیں، تو آج ہم بہت سارے جن رسومات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان رسومات سے بھی ہماری جان چھوٹے گی، اور بڑی آسائش کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جلد سے جلد بہت سارے نکاح بھی ہو جائیں گے، اور بہت ساری بچیاں ان کے ہاتھ بھی پیڑے ہو جائیں گے جو ان رسم و رواج کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے نماز روزے کی طرح اپنی خاندانی زندگی اور معاشرت کو اور خصوصاً شادی بیاہ کو بھی شریعت کی حدود کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نمونے کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔